الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. صدق الله العظيم. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. محترم حضرات، آج کی اس مبارک اور بابرکت مجلس میں چاہتا ہوں کہ کچھ اپنے نوجوان ساتھیوں کے خون کو گرماؤں، ان کے جوش و ولولے کو مہمیز لگاؤں اور انہیں اس وقت کے پرخطر حالات سے آگاہ کر کے اپنا فریضہ ادا کرنے کی کوشش کروں، جن کے بارے میں اقبال مرحوم نے ایک حقیقت اور اپنے درد و کرب کا اظہار اس پیغام کے ساتھ کیا تھا. فرمایا، تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے قالیگ ایرانی، تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے قالیگ ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناتانی. عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلیمانی. نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، کہ پایا میں نے استغنا میں ہے معراج سلیمانی. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. محترم دوستو، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ آج کے حالات اتنے پرخطر ہیں کہ کبھی تاریخ میں اس قسم کے حالات سننے میں نہیں آئے. یہ مغربی تہذیب، یہ تمدن کی دل فریبیاں، یہ خود غرضی وہ خود فراموشی، یہ رقابت و ہوسناکی، یہ فطرت کی طاقتوں کو عریا کرنے والا فکر گستاخ، یہ ترقیات کے پردے میں تنزل و انحطاط اس سے قبل دیکھنے میں نہیں آیا. اور پھر یہ قوم و ملت اپنا بہترین اندازہ اور سیادت و قیادت کے پاکیزہ حصول رکھنے کے باوجود دوسروں کی دست نگر بنی ہوئی ہے، اور اس امت کے افراد اپنی تہذیب و ثقافت سے جیسے آشنا ہی نہیں. خاص طور پر امت مسلمہ کا وہ نوجوان جو ستاروں پر کمندیں ڈال دیا کرتا تھا، جو پہاڑوں کو زیر کر لیا کرتا تھا، جس کے آگے بڑی بڑی طاقتوں کی جبیں خم ہو جایا کرتی تھی، جو دریا اور سمندروں میں اپنا راستہ تلاش کر لیا کرتا تھا، جن کے عزم ظفر سے چٹانیں چور ہو جایا کرتی تھی، جن میں مریم کی سی عفت، سلیمان جیسی دانائی اور ایوب جیسا صبر تھا، جو صرف اور صرف خدا کے سامنے ہی جھک سکتا تھا. لیکن دوستو، آج وہ نوجوان بے باکی و شجاعت، عفت و عصمت اور عزم حوصلے سے عبارت تھا. زندگی کے میدان میں وہ سب سے پیچھے ہے. اس کے حصے میں طاؤس و رباط، عیش و سرمستی
تندرستی اور آرام و راحت ہے، ان کی زندگی، ان کے سیرت و کردار اور ان کے ذہن و دماغ میں کوئی تصویر ابھر کر نہیں آتی ہے، جبکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ نوجوان انقلاب کا پیش خیمہ ہوتا ہے، مستقبل کی تعمیر میں ان کے افکار و عزائم کو بڑا دخل ہوتا ہے، ان کی تعمیر قوم و ملت کی تعمیر اور ان کی تخریب قوم و ملت کی تخریب ہوا کرتی ہے۔ اگر یہ ٹھوس عزائم، سرفروشانہ جذبہ اور بامقصد سے زندگی کے لیے کھڑا ہو جائے تو دنیا میں ایک مرتبہ پھر امن و آشتی اور مساوات و رواداری کا طرز دہرایا جا سکتا ہے۔ اس روئے زمین اور تاریخ کے اسٹیج پر طارق بن زیاد، محمد بن قاسم ثقفی، محمد فاتح رحمہ اللہ کے کارناموں میں رنگ و روغن بھرا جا سکتا ہے۔ ان کی یاد آج کے نوجوان تازہ کرا سکتے ہیں۔ اسپین، ہندوستان، قسطنطنیہ، الفت و محبت اور بامقصد زندگی گزارنے کا گہوارہ دوبارہ بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ آج کا نوجوان ان کی تاریخ پڑھ کر سرفروشانہ عزم لے کر اور نئی بیداری اور جداگانہ اسلامی روح کے ساتھ میدان عمل میں آئے، مایوسی اور ناامیدی کو پس پشت ڈال کر آگے بڑھے۔ دوستو، حقیقت بھی یہی ہے کہ جب جوانوں میں عقابی روح بیدار ہوتی ہے اور جیتے کا جگر اور شاکین کا تجسس ہوتا ہے تو وہ اپنا نشیمن تلاش کرتا ہے، ہر چیز سے نفرت آزما ہونا اور اسے خدا کے آگے لا کر ڈالنا اپنا فریضہ ہوتا ہے۔ پھر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ عشرت گدو اور آرام گاہوں میں اپنا مسکن تلاش نہیں کرتا، بلکہ وہ خمدار اور زلف زندگی کے ساتھ پنجہ آزما ہوتا ہے اور اپنی بیداری سے ایک نیا انقلاب پیدا کر لیتا ہے۔ کاش کہ آج کا نوجوان اٹھے اور میدان عمل میں آئے اور نئے عزم اور ولولے لے کر اس کارگہ حیات کا مقابلہ کرے، جس کے ذہن میں یہ تصور بھی ہو، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر کشادگی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، اور پھر یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو، شب گریزہ ہوگی آخر جلوے خورشید سے، شب گریزہ ہوگی آخر جلوے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔